بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یوم تکبیر۔ یوم تکبیر کیا ہے؟ 28 مئی سن 1998 پاکستان کے لیے ایک عظیم دن تھا، اور اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس دن کا نام یوم تکبیر رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہ آپ دشمنوں کے لیے جتنی زیادہ قوت حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں، اور چھاؤنیاں بنائیں۔ اس کے ذریعے آپ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کریں، اور کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جو آپ کی صفوں میں چھپے بیٹھے ہیں، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے، انہیں بھی آپ خوف زدہ کریں۔ یہاں پہ جو لفظ قوت استعمال ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی زیادہ آپ قوت حاصل کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، تیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ قوت کی تشریح فرمائی ہے حدیث میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان القوت الرمی، کہ دیکھو قوت سے مراد یہ ہے کہ آپ دور سے پھینک کر دشمن پر وار کریں۔ رمی کہتے ہیں پھینکنا، یعنی اس کی میزائل ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں محفوظ مقام پر، اور آپ پھینک کر دشمن پر وار کر رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ آپ ایسے ہتھیار بنائیں جو آپ کے اسلحے کو دور تک لے جا سکیں اور دشمن پر وار کریں۔ تو یہ جو دن ہے یوم تکبیر، یہ ایک مبارک دن ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ جب تک آپ دشمن کی میلی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتے، جب تک آپ اس کے لیے جنگ کرنے میں تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک جنگ کو روکا نہیں جا سکتا۔ یعنی جنگ ایک ہی صورت میں رک سکتی ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا ابتلیتم فاصبروا، کہ تم جنگ کی خواہش مت کیا کرو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر صبر سے کام لو، استقامت سے کام لو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر مقابلہ کرو۔ تو ناظرین، یہ جو بڑا دن ہے یوم تکبیر، جو اس قوم پر اللہ کا احسان ہے، اس کی حقیقت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی اس سے ہم نے کیا پایا ہے بطور قوم کے؟ یوم تکبیر کی جو حقیقت ہے، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جس حقیقت کو ہمیں پانا چاہیے اور اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے، اس میں چند باتیں ہیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم تکبیر کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک خود مختار قوم ہیں، اور ہم اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں قوم کے ہر فرد کو عسکری تربیت حاصل ہونی چاہیے، اسے ایک مجاہد کے طور پر اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی
ایک درویشانہ زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات وصال ہوتا ہے، آپ کے گھر میں تیل نہیں ہے کہ دیا جلایا جا سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی جو زرہ ہے، جو جنگی لباس ہے، وہ ایک یہودی کے گھر میں رکھا ہوا ہے بطور گروی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں ہیں ذاتی، جو کہ آپ کے گھر میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن آپ کا جو اسلحہ ہے جو اس وقت تھا تلوار ہے۔ 9 قسم کی تلواریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں آپ کے گھر میں، آپ کی ذاتی تلواریں ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہر شخص کو جہاد کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور ہماری فوج پر یہ لازم آتا ہے کہ ہر پاکستانی کو جہاد کی تربیت دی جائے۔ اس کے بعد یوم تکبیر کی ایک حقیقت یہ بھی ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا جو سلیبس ہے جس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ وہ اسلامی مواد جسے عمدن قصدن سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اسے واپس لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سلیبس ہے اس سے ہمارے بچوں کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلامی مواد نکال دیں گے تو ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے، اپنے دین سے دور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام اطلاعات و نشریات ہے، میڈیا، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چینلز چل رہے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں جو فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ انہیں شخصیت سازی کے ادارے بننا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس سے ہماری نوجوان نسل کی شخصیت سازی ہو، نہ کہ یہ برائی اور بد اخلاقی کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں۔ اسی طرح کرپشن ہے جو ایک ناسور کی طرح پوری قوم کو چاٹ رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ چور بازاری ہے، رشوت ہے، بھتہ خوری ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ ہے، اس کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ یوم تکبیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح دہشت گردی ہے، ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ ملک میں اس وقت رد الفساد کا جو ہے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہماری فوج نے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور رد الفساد میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک مجاہد ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ دہشت گردی دیکھے یا سنے یا اس کو محسوس ہو کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوراً اس کی اطلاع دیں، تاکہ دہشت گردی جو ہے اس لعنت سے ملک کو پاک کیا جا سکے۔ ناظرین، آخر میں ایک اہم نقطہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تکبیر جو ہے یہ مسلمان کا شعار ہے، مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان ہر حالت میں تکبیر کہتا ہے۔ جہاں ہم عید کی نماز میں تکبیر کہتے ہیں، وہاں ہماری نماز جنازہ میں بھی تکبیر ہوتی ہے، نماز جنازہ بھی ہماری تکبیر سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب ایک مسلمان نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے جہد مسلسل کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسے مایوسی سے روکتی ہے، مایوسی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نعرہ تکبیر کی برکات سے نوازے، اور یہ جو دن ہے یوم تکبیر 28 مئی کا دن، اسے انشاءاللہ قیامت تک منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد